السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سراب زیست از قلم رخسار انجم۔ کچھ گھنٹوں میں وہ لاہور پہنچ گئے تھے۔ زید نے عمار کو اپنے گھر ہی ڈراپ کیا اور خود اپنے گھر آ گیا۔ فریش ہو کر وہ اپنا سادہ لباس پہنے چچا وقار کے ساتھ لان میں آ کر بیٹھ گیا، جہاں وہ پہلے ہی صوفے پر بیٹھے کوئی بک پڑھ رہے تھے۔ زید کو دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بھائی، ملا عمران سے، کیا بات بنی؟ ایک نمبر کا کوئی فراڈ آدمی تھا وہ۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اسی بات پر تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے ایسے کسی شخص کے ساتھ ڈیل کرنے کا فیصلہ کیسے کیا۔ اگر میں اس سے ملنے نہ جاتا تو شاید پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ کتنا فراڈ آدمی تھا۔ وہ کوئی بزنس مین نہیں تھا، بلکہ وہ تو کینیڈا سے تھا ہی نہیں، اس نے جعلی کاغذات بنوائے تھے تاکہ وہ آپ کو دکھا سکے۔ زید بے حد سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا اور اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ استغفر اللہ، بہت ہی کوئی خبیث انسان تھا۔ مجھے اس بات کا واقعی کوئی علم نہ تھا کہ وہ فراڈ نکلے گا۔ وقار احمد کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ جی بالکل، آپ کو خوشی جو تھی کہ بڑے بزنس مین کے ساتھ ڈیل کر کے آپ کا بہت فائدہ ہوگا، پر چچا جان، انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، سب سے پہلے اپنا ہی سوچے گا۔ آپ اس گمان میں رہنا چھوڑ دیں کہ کسی بڑے انویسٹر کے ساتھ آپ مل کر بڑے بزنس مین بنیں گے۔ کم از کم آج کے دور میں یہ ممکن نہیں، کیونکہ اگر کوئی ہمیں فائدہ دے رہا ہے یا ہم اس سے فائدہ لے رہے ہیں تو وہ چیز ایک دن واپس کرنی ہوتی ہے۔ انسان اونچائی پر اگر پہنچ سکتا ہے تو وہ اپنی محنت پر، جس چیز میں جتنی محنت کی جائے گی اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ زید نے نرم لہجہ اختیار کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے چچا وقار احمد کو یوں ہی کبھی کبھار بزنس کے سلسلے میں، چیزوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں آگاہ کرتا تھا، اور وقار احمد بھی اس کی بات غور سے سنتے تھے، پر پھر بھی انہوں نے کرنا وہی ہوتا تھا جو وہ چاہتے تھے۔ ہاں زید، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں آئندہ خیال رکھوں گا، پر میں چھوڑوں گا تو اس کینیڈا والے کو نہیں۔ کیا مجھے پاگل بنانے کی کوشش کی ہے اس نے؟ ٹانگیں نہ تڑوائی تو میرا نام بھی وقار احمد نہیں۔ وقار احمد خاصا تپ رہے تھے عمران کے اوپر، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ اگر زید مر ہی نہ جاتا تو اسے پتہ نہ چلتا، اور پھر جو ہونا تھا تو ان کا سڑک پر آنا یقینی تھا۔ فکر نہ کریں چچا جان، وہ خود ہی ٹانگیں تڑوا کر بیٹھ گیا ہے، زید نے اطلاع دی، جس پر وقار احمد نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم جب اس سے ملنے گئے تھے تب ہی پتہ چلا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور خاصی بری حالت ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے جیسا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو میرے خیال میں وہ چل نہیں پائے گا۔ کون تھا وہ جس نے مجھ سے پہلے اس کا کام تمام کر دیا؟ وقار احمد نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ ظاہر ہے اس کے بہت دشمن ہوں گے، صرف آپ کو ہی تو بیوقوف نہیں بنایا ہوگا نا اس نے، زید نے جواباً ٹوکنے والے انداز میں کہا۔ ہاں ہوں گے ضرور، پر کچھ تو بات ہے، ورنہ وہ سیدھا ہمارے پاس کیوں آیا ڈیل کے لیے؟ خاصی سوچنے والی بات ہے، یہ بات پہلے میرے ذہن میں نہیں آئی تھی، پر جب پتہ چلا کہ وہ فراڈ آدمی ہے تو… وقار احمد نے سوچتے ہوئے اپنی بات آدھی چھوڑی، جسے زید نے مکمل کیا۔ مطلب صاف سب کچھ پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے، زید نے صاف کوئی کی، یعنی کروایا گیا ہے، اور کروایا بھی اس نے ہے جس کا ہم سے کنسرن ہے۔ نام کبیر احمد، عمر 30 سالہ، حالت امریکہ کا امیر شخص۔ امریکہ کے ایک محل نما قصر میں شب تاریکی کی گہری چادر تنی ہوئی تھی، اس فراق وادی کی پرسکون فضا میں جہاں تاکہ افلاک سے بکھرتی کہکشاؤں کی مدھم روشنی تھی۔ اسی تاریک شب میں وہ صاحب جائیداد اپنے وسعت پذیر حوض میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ پانی پر چاند کی شعاعیں ایک تلسملاتی جلملاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اس کے پہلو میں اس کا ایک وفادار کتا بیٹھا تھا، جسے وہ ایک برتن میں کھانا کھلا رہا تھا اور اسے سہلا رہا تھا۔ یہ منظر ایک خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنی نظریں اپنے پالتو کتے پہ جمائے ہوئے تھا کہ اچانک کسی کی آواز پر اس نے اپنا رخ پیچھے کی طرف کیا۔ صاحب، وہ… ملازم جو ہاتھ میں اس کا موبائل لیے بول ہی رہا تھا جب اس نے اس کی بات کاٹی۔ منع کیا ہے نا، جب میں ڈوگی کے ساتھ ہوں تو نو ڈسٹربنس۔ اس کا لہجہ نرم تھا، وہ ایک ایک لفظ آہستہ ادا کرتا اسے گھور رہا تھا جو ابھی تک سر جھکائے کھڑا تھا۔ سمجھ میں بات نہیں آتی؟ ایک زوردار گونج پورے محل میں گونجی۔ سامنے کھڑا ملازم کانپ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جس میں موبائل تھا۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے بھاگ جائے، پر بھاگ جاتا تو اس کی بات کا انجام اسے پتہ تھا۔ وہ ساکت کھڑا رہا
और वो वहशत भरी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। मुलाजिम के हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल बजा। उसने नजरें उठाए, सामने शख्स को देखा जो उसे घूर रहा था। उस मुलाजिम ने अपनी नजरें दोबारा झुका ली और उस शख्स ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, उसी सुर्ख होती आंखों के साथ उसे घूरते। मुलाजिम ने मोबाइल हाथ में थमाया और उल्टे पैर लिए जाने के लिए पलटा, जब एक और गूंज पर उसके कदम वहीं जम गए। मैंने तुम्हें जाने को कहा। इस बार उसकी आवाज़ तल्ख तो थी पर थोड़ी धीरे थी, और वो मुलाजिम वापस पलटकर नीचे चेहरा किए वहीं खड़ा रहा। उस शख्स की पीठ उसकी तरफ थी। उसने मोबाइल कान से लगाया। कांग्रेचुलेशन सर। दूसरी तरफ कॉल पे एक शख्स बोला। किस लिए? उसका लहजा संजीदा था, चेहरे पर तजस्सुस उभरा। सर, आपकी ताज़ा तरीन डील पर मुबारक हो। उन गरीबों की बस्ती को मुंतकिल करने का काम मुकम्मल हो गया है और वो ज़मीन अब हमारे नाम हो गई है, कॉल पर शख्स ने बताया। यह सुनकर कबीर ने एक बुलंद और बेबाक कहका लगाया जो पूरे घर में गूंज उठा। ये तो होना ही था। भला ऐसा हो सकता है कि कबीर अहमद किसी चीज़ में हाथ डाले और वो ना हो? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। तो क्या सर, कोई पार्टी वगैरह? वो बोल रहा था जब कबीर ने उसकी बात काटी। ज़रूर, इस कामयाबी को तो जश्न में मनाया जाएगा। एक शानदार पार्टी की तैयारी करो। आज फिर कबीर अहमद की जीत हुई है। वो कहका लगाए कॉल बंद कर गया और मोबाइल पीछे मुलाजिम की तरफ बढ़ाया। वो मोबाइल लिए वहाँ से चला गया और आज एक बार फिर उसकी जीत हुई थी। कबीर, पीछे से आती आवाज़ पर उसने चौंक कर पीछे देखा और अगले ही पल उठ खड़ा हुआ और सामने खड़े वजूद को सड़ता पाँव तक घूरने लगा। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम? कबीर ने अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाए और ऐन उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वो उससे लंबा था। सामने खड़ी लड़की उसके कंधों पर आ रही थी। इस वक्त वो लड़की सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस थी। चेहरे पर हल्का मेकअप था, होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक और बाल खुले हुए थे। मैं पार्टी में जा रही हूँ, उसने उसकी आंखों में देखकर कहा। तो कबीर ने आईब्रो उचकाए उसे देखा। किसकी इजाज़त से? कबीर ने उसकी जानिब अपने कदम बढ़ाए। वो लड़की पीछे हुई। मैं आपसे पूछने ही आई हूँ, उसने हिचकिचाते हुए कहा। कबीर उसकी जानिब कदम बढ़ाता रहा और वो अपने कदम पीछे ले रही थी। तैयार होकर इजाज़त लेते हैं। उसने अपने कदम रोके और अपनी जगह बदली। उसने एक झटके में उस लड़की को अपनी जगह खड़ा किया और फिर अगले ही पल उसे पीछे धक्का दिया। वो सीधा पानी में जा गिरी। कबीर हल्का मुस्कुराया। पानी इतना ज़्यादा नहीं था कि वो डूब जाती, और बड़ी बात, उसे तैरना आता था। वो पानी उसके कंधों तक आ रहा था। दोबारा बाहर जाने का सोचा तो पानी में डुबो कर मार दूंगा और तुम्हारी लाश ढूंढने से भी हाथ नहीं आएगी। कबीर ने एक नज़र उसे देखकर कहा। वो अभी तक पानी में खड़ी गहरी सांसें ले रही थी। पूरे बाल, कपड़े, हर चीज़ तहस नहस हो गई थी। उसका आंसू गाल पर गिरा। सामने खड़े शख्स को जरा तरस नहीं आया। मानूर अपने कमरे में बैठी थी। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। बिखरे हुए बाल जो कुछ चेहरे पर आ रहे थे, बालों का ढीला जूड़ा बना हुआ था। अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने घुटनों से चेहरा निकाले फ़ोन को देखा, जो सामने बेड के साथ लगे कबर्ड पर पड़ा बज रहा था। वो उठकर गई और कॉल रिसीव करते उसने फ़ोन कान से लगाया। यूनिवर्सिटी नहीं आई तुम? कॉल पर असद ने पूछा। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है। खैरियत तो है? वो फिक्रमंद हुआ। हाँ, खैरियत ही है। चलो, तुम रेस्ट करो। मैंने इसलिए कॉल की कि हमने गोलगप्पे मंगवाए हैं, तुम्हें खाने हैं। पर खैर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो? वो भी बोल रहा था कि महानूर ने उसकी बात काटी। मेरी तबीयत ठीक नहीं? मुंह बिल्कुल ठीक है, गोलगप्पे खा सकती हूँ मैं। वो बेड से उठ खड़ी हुई और अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। यकीनन गोलगप्पों की बात आई थी। अब तो महानूर को जाना ही था। यार, इट्स ओके, तुम्हारे हिस्से का मैं खा लूँगा, उसने शरारती अंदाज में कहा। असद, बकवास ना करो और खबरदार मेरे गोलगप्पों को हाथ लगाया। जूते मारने हैं मैंने तुम्हें। कॉल रखो, मैं आ रही हूँ, उसने सख्ती से उसे वार्न किया और कॉल काटते फ़ोन बेड पर फेंका। अल्लाह, मेरे दुपट्टे के भी पैर हैं, जब तक घूमे ना उसे मज़ा नहीं आता। वो मुंह में बड़बड़ाई और फिर अलमारी में पड़ा कोई दुपट्टा उठाया और स्कार्फ की तरह गले में डाल दिया। बगैर बाल ठीक किए वो बाहर निकल गई। कैफेटेरिया पहुंचते वो सीधा उनके पास गई। सबने उसकी तरफ देखा। ज़ारा, सायरा, फुरकान, असद, चारों बैठे उसे सर से पैरों तक घूर रहे थे। वो भी उनके साथ एक चेयर पर बैठ गई और एक गोलगप्पे की प्लेट उठाकर अपने पास की। यकीनन वो उसके लिए ही रखी गई थी।
یہ تم لوگ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو جیسے میں کوئی ہیروئن لگ رہی ہوں؟ آئی نو بھائی میں پیاری ہوں، اب کیا نظر لگانی ہے؟ اس نے چاروں کو دیکھ کر کہا۔ اس کی بات پر ان چاروں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ہم حیران ہیں کہ تم بیمار ہو کر بھی گول گپوں کو نہیں چھوڑ رہے، زارا نے ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھاتے ساتھ کہا۔ تو ماہنور نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں تو کیا بیمار انسان کو حق نہیں گول گپے کھانے کا؟ اس نے جیسے منہ بگاڑا اور گول گپا اپنے منہ میں ڈالا۔ اور نہیں تو کیا، لگتا ہے تم نے صحیح سے کیمسٹری نہیں پڑھی، نیوٹن نے تھیوری دی تھی۔ حسن نے کندھے اچکائے۔ ماہنور نے چونک کر اسے دیکھا۔ نیوٹن نے تھیوری دی تھی کہ بیمار انسان کو گول گپے کھانے کا حق نہیں، کیا یہی تھیوری دی تھی؟ ماہنور نے آنکھیں جھپکائی اور اس سے پوچھ کر جیسے کنفرم کر رہی تھی۔ ایگزیکٹلی یہی تھیوری دی تھی۔ اس نے ہلکا سا ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ اوہ اچھا، میں بھی سوچوں اس کی موت کیسے ہوئی۔ ماہنور نے ایسا چہرہ بنایا جیسے اس سے کوئی بات یاد آئی ہو۔ اس کی بات پر چاروں نے ایک ساتھ پوچھا، کیسے ہوئی؟ چاروں اس کو گھور رہے تھے۔ ماہنور نے گول گپے کی پلیٹ خالی کی۔ اب ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ پانی میں ڈوب کر، ماہنور نے بتایا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا اس نے خودکشی کی تھی؟ سائرہ نے بے چارہ منہ بنائے پوچھا جیسے اسے دکھ ہوا سن کر۔ بالکل نہیں، اس کا مرڈر ہوا تھا، اس نے آہستہ آواز میں بتایا جیسے کوئی راز ہو۔ زارا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اور یقیناً تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کا مرڈر کس نے کیا تھا؟ حسن نے استفسار کیا۔ وہ بخوبی جان گیا تھا ماہنور کی باتیں، اب شروعات اس نے کی تھی تو اینڈ اسے کرنا ہی تھا۔ بالکل، لوگوں نے اس کا مرڈر کروایا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسے سائنٹسٹ رہ کر ہمارے لیے مشکلیں پیدا کرے جو تھیوری دے رہا ہے کہ اب ہم گول گپے کھانا چھوڑ دیں۔ چلو، ایک سائنٹسٹ کا بوجھ کم ہوا اس دھرتی پر، ورنہ ہم تو تانے سن سن کر مر رہے ہیں۔ سائنٹسٹ یہ کر گئے، تم لوگوں سے ایک پڑھائی نہیں ہو رہی۔ زارا نے جیسے شکر ادا کیا تو وہ سب ہنس پڑے۔ گول گپے کھا کر وہ تینوں اپنے کمرے میں آ چکی تھیں۔ ماہنور اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی، وہیں زارا فون میں مشغول تھی اور سائرہ بک پڑھتے پڑھتے وہیں بیڈ پر سو گئی تھی۔ ردا تو کہیں جیسے لاپتہ تھی۔ ہاں، وہ شروع سے ہی کلاسز لے کر گم ہو جایا کرتی تھی اور پھر اس کی دوستیں اسے کہیں نہ کہیں سے پکڑ کر لاتی تھی۔ ماہنور کے ہاتھ میں چلتی ہوئی پین اچانک رک سی گئی۔ شاید کچھ یاد آیا۔ اس نے ایک نظر وہیں پاس ٹیبل پر پڑے اپنے بیگ کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیگ کھولے جیسے وہ اس میں کچھ تلاشنے لگی۔ اس نے اپنی سب بکس نکالی پر اسے اپنے مطلب کی چیز نہیں مل رہی تھی جو وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ زارا نے پوچھا۔ یقیناً وہ اسے اتنی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ ایک چٹھی تھی، پتہ نہیں کہاں۔ وہ ابھی کہہ رہی تھی کہ آخرکار چٹھی اس کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ وہی چٹھی تھی جو اسے لائبریری کے پرانے بک سے ملی تھی۔ ایسا کیا ہے اس چٹھی میں جو تم اتنی دیر سے ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ اپنا موبائل بیڈ پر رکھے اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے چٹھی کو دیکھ کر کہا۔ یقیناً اسے حیرت ہوئی تھی۔ جو چیز وہ اتنی دیر سے ڈھونڈ رہی تھی وہ ایک محض چٹھی تھی، اور وہ بھی ایسی کہ اس کی حالت بری تھی۔ لکھا ہوا کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ یہ چٹھی ہے، اس نے بتایا۔ وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ چٹھی ہے، پر اس میں کیا ہے؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ تو اسد ہی بتائے گا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اسد؟ وہ کیسے؟ وہ کہہ رہی تھی۔ ماہنور بات تو سنو، میں بھی آ رہی ہوں۔ اس کو جاتا ہوا دیکھ کر وہ بھی اپنے جوتے پہنے اس کے پیچھے لپکی۔ وہ ہاسٹل سے نکلی، یونیورسٹی کی طرف بڑھی۔ شام کا وقت تھا، اب ہر کوئی یونیورسٹی سے جا چکا تھا، بس کچھ لوگ ہی لائبریری میں بیٹھے تھے اور کچھ کیفیٹیریا میں۔ یونیورسٹی ان کی 8 بجے بند ہوتی تھی۔ اس نے پورے گراؤنڈ میں نظریں دوڑائیں، اسد اسے کہیں نظر نہ آیا۔ اب وہ لائبریری کی طرف بڑھی۔ ہبا، تم نے اسد کو دیکھا ہے؟ لائبریری سے نکلتی ایک لڑکی سے وہ مخاطب ہوئی۔ ہاں، اندر ہی ہے وہ، اس نے بتایا اور چلی گئی۔ ماہنور اندر کی طرف بڑھی اور زارا بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی۔ اسد؟ اس نے دور سے آتے ہی اسے آواز دی۔ اس کی آواز سنتے اسد نے بک سے نظریں ہٹائے اسے دیکھا۔ اب وہ اس کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھی اور ہاتھ میں پکڑی چٹھی اس کی جانب بڑھائی۔ اسد نے چٹھی کو ایک نظر دیکھا اور پھر ماہنور کو۔ کیا ہے یہ؟ اسد نے مدھم آواز میں پوچھا۔ کیونکہ وہ لائبریری میں موجود تھے، وہاں وہ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ چٹھی؟ اس نے کندھے اچکائے تو پاس بیٹھی زارا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، ہنسی روکنے کی غرض سے۔ اسد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ چٹھی ہے، پر اس کا میں کیا کروں؟ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ریسرچ؟
ماہنور نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کس بارے میں؟ اب کی بار اس کے لہجے میں بیزاری بھی شامل تھی۔ چٹھی کے بارے میں، زارا نے بیچ میں مداخلت کر کے بتایا۔ واٹ؟ اسد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو چٹھی کے بارے میں بھی کوئی ریسرچ ہوتی ہے؟ چھوڑو اس کو، پاگل ہے یہ، میری بات سنو، ماہنور نے کہا تو اس نے اپنا رخ ماہنور کی جانب کیا۔ اس چٹھی پر کچھ لکھا ہے، آئی تھنک کسی چیز کا کوڈ ہے۔ اس نے چٹھی ہاتھ میں اٹھائے کہا اور اس کو پلٹا۔ یہ دیکھو یہاں کیا لکھا ہے۔ ماہنور نے چٹھی پلٹ کر اسد کی جانب کی۔ اگر یہ کبھی تمہیں ملے تو اسے اگنور مت کرنا، بہت بڑا راز جاننے سے تم محروم رہ جاؤ گے۔ چٹھی پر کچھ یہ لکھا تھا۔ اسد نے ماہنور کی جانب دیکھا۔ I think it's a big secret and maybe we should know about it. ماہنور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پر ہمیں پتہ کیسے چلے گا اس کے بارے میں؟ زارا نے اسد کے ہاتھ سے چٹھی لے کر ایک بار چٹھی کا جائزہ لیا۔ اسد کرسی کو پیچھے دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا اور ٹیبل پر پڑا بک جو اب تک وہ پڑھ رہا تھا اٹھا کر شیلف پر رکھا۔ جب اسد بتائے گا، ماہنور نے اسد کی طرف اشارہ کیا تو اسد نے ایک بار پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا پتا ہے بھائی؟ اس نے حیرت سے کندھے اچکائے۔ تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ لگانا ہے، چلو شاباش۔ ماہنور اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی، جو اب موبائل نکال کر کسی کو کال ملا رہا تھا۔ یہ تم لوگ فضول میں میرے گلے نہیں پڑ رہے؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا اور موبائل کان سے لگایا۔ وہ کیا ہوتا ہے میرے پیارے بھائی؟ ماہنور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسد نے کال پر بات کرتے ایک نظر اسے دیکھا۔ پل بھر میں اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا اس کا اس طرح بھائی کہنا۔ سر جھٹکتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کو کیا ہوا؟ زارا نے ماہنور سے پوچھا۔ پوچھ کر بتاتی ہوں۔ ماہنور بھی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ لائبریری کی سیڑھیاں اتر کر سیدھا میدان میں چلتا ہوا جا رہا تھا، جیسے کسی ضروری کام سے کہیں جا رہا ہو۔ اسد، کہاں جا رہے ہو؟ وہ تھک کر رک گئی۔ وہ بس چلتا ہوا کبھی ادھر جاتا تو کبھی ادھر۔ تم جاؤ، میں اس کے بارے میں ڈیٹیل نکال کر بھیجوں گا، اس نے جاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ اس تک پہنچ کر اس نے اس کے ایک کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھی تھی، ہاں وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، پہلے سے کئی زیادہ، حد سے کئی زیادہ۔ مجھے آج ہی اس کے بارے میں جاننا ہے۔ کچھ ہی دن میں ہمارے یہاں سے قصہ ختم ہو جائے گا، اس لیے میں جاننا چاہتی ہوں اس بارے میں آخر کون سا راز ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گئی، کیا ہم یہاں سے جانے کے بعد کبھی نہیں ملیں گے؟ اسد نے اس کی بات کو انسنی کر کے آگے سے سوال کیا۔ ماہنور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تھا اس کی آنکھوں میں؟ اسے سمجھ نہیں آیا۔ آج اسے اس کی نظریں عجیب لگی تھی، نہ جانے کیوں۔ اس کے دیکھنے کا انداز الگ تھا، وہ اس طرح نہیں دیکھتا تھا۔ ماہنور نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ الجھ رہی تھی اس کی نظروں سے۔ پتہ نہیں۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ پورا میدان خالی تھا، ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ زارا چلی گئی تھی، اب وہ اکیلی کھڑی تھی۔ اسے جاننا تھا وہ راز، اور وہ اسد کی مدد کے بغیر نہیں جان سکتی تھی۔ اسد نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ ماہنور کا سر جھکا ہوا تھا، پر اس نے بخوبی نوٹ کیا اس کا بڑھتا ہوا قدم۔ اس نے دوسرا قدم بڑھایا۔ ماہنور کا دل دھڑکا، عجیب کیفیت اس کے اوپر طاری ہوئی۔ اس کے تیسرے قدم بڑھانے پر ماہنور نے بے اختیار سر اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، بس ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ اسد نے اپنا کوٹ اتارے، آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ڈالا اور واپس اس سے چند قدم کی دوری پر جا کر کھڑا ہوا۔ ماہنور نے ایک نظر اپنے کندھوں پر پڑے کوٹ کو دیکھا اور پھر اسد کو۔ رات ہونے والی ہے اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، تم جاؤ، میں چیک کر کے تمہیں بتاتا ہوں، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ واقعی ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور اس وقت ماہنور نے خود کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے کچھ نہیں پہنا تھا۔ وہ اکثر شال یا کوٹ پہن لیا کرتی تھی، پر آج جلدی میں وہ چلی آئی تھی۔ ماہنور ابھی کچھ کہنے لگی تھی کہ اسد بول پڑا، تمہارے ہاسٹل پہنچتے ہی میں تمہیں کال کر کے بتا دوں گا، بس 10 منٹ میں، پکا وعدہ۔ وہ جانتا تھا یقیناً ماہنور اسے یہی کہے گی کہ اسے ابھی جاننا ہے، اس لیے اس نے مزید یقین دہانی کے لیے کہا۔ اس کی بات پر وہ سر ہلا کر چلی گئی اور وہ اس کی پیٹھ کو دیکھتا رہا اور پھر وہ بھی اپنی ہاسٹل کی جانب بڑھ گیا۔